Hello everyone, I am Dr. Naveedul Hasan Sayyed and the topic of today's lecture is unitary form of government یعنی وحدانی طرز حکومت۔ وحدانی طرز حکومت کا کیا مفہوم ہے؟ اس نظام میں تمام اختیارات مرکزی حکومت کے پاس ہوتے ہیں۔ وحدانی نظام حکومت میں تینوں شعبے مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ ایک ہی مرکزی حکومت کے پاس ہوتے ہیں۔ آئین کے تحت تمام اختیارات اسی مرکزی تنظیم کو حاصل ہوتے ہیں، تاہم انتظامی سہولت کے لیے ملک کو کچھ صوبوں یا اکائیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آئینی اور دستوری لحاظ سے ان صوبوں یا اکائیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ان کو جو اختیارات حاصل ہوتے ہیں وہ مرکزی یعنی سینٹرل حکومت کی طرف سے تفویض کیے جاتے ہیں۔ مرکزی حکومت جب چاہے ان اختیارات میں کمی بیشی کر سکتی ہے، بلکہ ان اختیارات کو کلی طور پر ختم بھی کر سکتی ہے۔ آج کل کے دور میں برطانیہ، فرانس، اٹلی اور جاپان وغیرہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ کی بہترین مثالیں ہیں۔ وحدانی طرز حکومت کی نمایاں کون کون سی خصوصیات ہیں؟ وحدانی نظام حکومت میں اعلیٰ انتظامی اختیارات مرکزی حکومت کو حاصل ہوتے ہیں۔ انتظامی سہولت کے لیے کچھ مقامی ادارے قائم کیے جاتے ہیں۔ اس نظام میں تقسیم اختیارات کا اصول کار فرما نہیں ہوتا، تمام اختیارات مرکزی حکومت کے پاس ہوتے ہیں، یعنی the idea of separation of power given by Montesquieu cannot be applied on the unitary form of government۔ اس نظام میں ضروری نہیں کہ آئین تحریری اور استوار ہو، جیسا کہ وفاقی نظام حکومت میں آئین کا تحریری ہونا ضروری ہے۔ وحدانی طرز حکومت کی نمایاں خوبیاں کون کون سی ہیں؟ اس طرز حکومت کی تنظیم بڑی سادہ ہوتی ہے، ملک میں ایک ہی مرکزی حکومت ہوتی ہے اور اس کے تینوں شعبوں کا ڈھانچہ ایک ہوتا ہے۔ شہریوں کے لیے ان کی کارکردگی کا جائزہ لینا آسان ہوتا ہے کیونکہ ان کی ساخت میں کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہوتی۔ وحدانی طرز حکومت فلیکسیبل ہوتا ہے۔ کیسے؟ یہ بدلے ہوئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو آسانی سے ڈھال سکتی ہے اور حالات کے مطابق فیصلے کر سکتی ہے۔ وحدانی نظام حکومت مضبوط اور پالیسیز مستقل ہوتی ہیں۔ اس نظام حکومت میں اعلیٰ اختیارات صرف مرکزی حکومت کے پاس ہوتے ہیں، اس میں کسی صوبائی اور علاقائی حکومت سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے وحدانی حکومت داخلی اور خارجی امور میں مضبوط اور مستقل پالیسی اختیار کر سکتی ہے۔ وحدانی نظام حکومت چھوٹی ریاستوں کے لیے بہت زیادہ موزوں ہے، جو رقبے کے لحاظ سے چھوٹی ہوں۔ اس طرح ایک ہی قسم کا قانون ملک کے تمام حصوں کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ وحدانی نظام حکومت میں اخراجات کم صرف ہوتے ہیں، چونکہ وحدانی نظام حکومت کے تینوں شعبوں یعنی مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کا ڈھانچہ ایک ہی ہوتا ہے۔ صوبائی حکومتیں نہیں ہوتیں، اس لیے ملکی خزانے پر زیادہ بوجھ بھی نہیں ہوتا۔ نظم و نسق میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ وحدانی طرز حکومت کی بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ ملک میں قوانین اور نظم و نسق میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ مرکزی حکومت تمام ملک کے لیے یکساں قوانین اور پالیسی وضع کرتی ہے۔ اتحاد اور یکجہتی کا عنصر وحدانی نظام حکومت میں نمایاں ہوتا ہے۔ یہ حکومت اتحاد اور یکجہتی کی علامت ہے، ایک ایسا سمبل ہے۔ سیاسی وحدت اور تنظیم کی یکسانیت کی وجہ سے لوگوں میں اتحاد، ہم آہنگی اور یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔